اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام کی آخری کڑی صدارت خطاب، جن کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا، فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن فلاحی حفظہ اللہ ہے۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب پیش کریں۔ شیخ محترم نے جامعۃ الفلاح سے تعلیم حاصل کی اور 33 سال سے آپ اردھا پور میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محترم کو ذریعہ بنایا ہے شرک کے خاتمے کا، توحید کو پھیلانے کا، اور اسی طرح کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کرنے کا۔ شیخ محترم مدرسۃ الفلاح جو کہ مسجد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ضمن میں چلتا ہے، اس کے بانی و محتمم بھی ہے، اور شیخ محترم کے دروس اور خطابات یہاں پر چلتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو مسابقہ منعقد کیا گیا ہے وہ شیخ محترم ہی کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور خطاب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم معزز مہمانان اکرام اور موجود تمام سامعین و سامعات، کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ الحمدللہ دونوں خطاب آپ نے سماعت فرمائے۔ ہم نے اپنے ان فاضل مقررین کو نہ وقت کی پابندی لگائی تھی، نہ کوئی عنوان دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مقرر جب اپنے طور پر اپنی بات رکھتا ہے نا، تو وہ بات کھل کر بھی آتی ہے۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے جو مقررین ہیں صاحب علم ہیں، اور شیخ تو صاحب تصنیف بھی ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ان شیخان کو کہ اتنی دور سے اپنی مصروفیات کو، جو بہت زیادہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے وقت کو نکالنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، لیکن ان وقت نکال کر ہماری دعوت پر اتنی دور سے تشریف لائے اور اتنے بہترین خطاب سے ہم کو نوازا ہے۔ پہلے خطاب میں جو گفتگو آپ کے سامنے آئی، علم کی اہمیت کے طور پر تھی وہ، اور علم بھی کون سا؟ علم دین۔ اور اس میں شیخ نے دو باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی کہ ایک تو ہم علم کی طرف راغب نہیں ہیں، وہ امت جس کو علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ معلم انسانیت ہیں آپ، امی ہیں اور پھر معلم ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے دنیا کو علم سکھایا ہے، آپ نے دنیا کو علم کی قدردانی سکھائی ہے، آپ نے دنیا کو علم کا مرتبہ و مقام سمجھایا ہے۔ تو اب اس امت کو یہ ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ اس کو اب امت کو سمجھایا جائے کہ علم دین کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، یہ علمیانی طور کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ہم اس علم کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اصل میں آج کا جو موجودہ نظام تعلیم ہے حکومتوں کا، دنیا کا، یہ سب سے بدترین نظام تعلیم۔ علامہ نے آج سے صدی پہلے کہا تھا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اور پھر یہ ہمارے نونہال شیخ نے جو دوسری توجہ دلائی وہ کیا دلائی تھی کہ ان بچوں کو استعمال ہونا چاہیے تھا دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، توحید کے لیے، جبکہ باطل نظام حکومت کے ذریعے جو نظام تعلیم آج چل رہا ہے پوری دنیا میں نافذ ہے، اور جس کی طرف مسلمان بھی اندھے بہرے ہو کر دوڑ رہے ہیں،
اس نے ان کو اپنے جھانسے میں لے لیا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی رحمان کا کام نہیں کرتا تو اس کو شیطان کا کام کرنا ہے، خالی تو نہیں رہ سکتا۔ حضرت اکبر علیہ الرحمٰن نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، آج سے کئی برس پہلے، 80-90 برس پہلے، 1 صدی پہلے تقریباً۔ انہوں نے کہا تھا اولاد میں بو آئے کہاں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ نے ماں کے دودھ میں بھی تاثیر رکھی ہے نا۔ علامہ نے حضرت حجرہ کی تعریف کس طرح سے کی تھی، یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند سے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے، تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں، رب کی اطاعت میں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ علم کی اہمیت۔ یہ رونا ہم روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی اولاد فرما بردار ہوگی کبھی؟ کافر کی اولاد فرما بردار ہو سکتی، لیکن ایسے مسلمان کی اولاد فرما بردار ہونا ممکن نہیں ہے جو اپنے رب اور اپنے رسول کا نافرمان ہے۔ یاد رکھو یہ عذاب ہے، کیونکہ یہ امانت سونپی گئی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اس بات کی فکر کرتا رہے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو یہ پیغام کہ بہترین لوگ وہی ہیں، علم والے بھی، عزت والے بھی، شرف والے بھی، قدر و منزلت والے بھی، جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مدرسے کوئی اہمیت نہیں ہے، مدرسے میں اگر بچے سے 50 روپے 100 روپے فیس منگوا لی جائے تو بہت سے بچوں کو نکال لیتے ہیں، جبکہ مراٹھی، انگریزی، حساب پڑھانے کے لیے 500 روپے ماہوار پر ٹیوشن لگاتے ہیں۔ 500 روپے ماہوار پر ٹیوشن لگائیں گے، علم دین کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں باقی رہی، اسی لیے علماء کی بھی قدر باقی نہیں رہی۔ اب اعلان کیا گیا، نوجوانوں نے اتنی جد و جہد کی، جمعہ کے مجمع میں اعلان کیا گیا، دیکھو تعداد کیا ہے، جبکہ بارش بھی رک گئی تھی، دیکھ لو کتنی تعداد ہے، حالانکہ جمعہ کے دن مسجد بھری بھی تھی۔ اعلان کیا گیا اور ہفتے پہلے سے پوسٹر بھی لگائے گئے، واٹس ایپ پہ بھی ڈال دیا گیا، کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں دیکھو۔ یہ کس بات کی علامت ہے، یہ کیا پیغام دے رہی ہے، یہ حاضری کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں دین سے، علم دین سے، اہل دین سے وہ سروکار نہیں ہے جو ہم کو سیاسی شیطانوں سے، سیاست کے ابلیسوں سے ہم کو جتنا لگاؤ ہے نا، اور ان کے بھاشنوں میں جتنی تعداد میں ہم پہنچتے ہیں ذوق اور شوق سے، اور 4 گھنٹے ان کے انتظار میں صرف کر دیتے ہیں، مگر علم دین کے لیے نہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنی دور سے آ کر جو پیغام دیا گیا ہے یہ کس احساس کا نتیجہ ہے، یہ درد کس بات کا چھلک رہا ہے، یہ درد مندی کیا ہے۔ اور پھر شیخ نے جو سورۃ العصر کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے، اس پر تو سلیمان خطیب کا وہ شعر ہی مجھ کو یاد آتا ہے کہ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، شیخ کے علم و عمر میں اضافہ فرمائے، دونوں شیوخ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا سے نوازے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ باتیں انہوں نے درد مندی، دل سوزی اور اخلاص و للہیت اور خیر خواہی کے جذبے سے کہی ہیں، اللہ ان باتوں کو ہم کو پہلے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ میں اور ایک بار پھر ان دونوں شیوخ کا، ہمارے ان فاضل مہمانوں کا، فاضل مقررین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے موسم کی خرابی کے باوجود
رات بھر جاگ کر سفر کرتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ ان کے اس عمل کو بہت خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنائے اور اس کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر موسم کی ناسازی کے باوجود یہاں تشریف لا کر بڑے اطمینان اور سکون سے یہ پورا اجلاس آپ سنتے رہے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے بھی میں تہہ دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے اس مسابقے کا اہتمام کیا۔ بہت محنت کی نوجوانوں نے، بہت کوشش کی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ان کی تگ و دو کو، رات دن ایک کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے بہت محنت کی، بہت سب سامان تیار کیا، پرچے بنائے، کتابیں لائیں، کتابیں بانٹیں انہوں نے، یہ سب انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب نوجوانوں کو اسی طرح دین، علم دین اور اہل دین کے سلسلے میں اسی اخلاص کے ساتھ ہمیشہ متحرک رہنے کی قوت و طاقت فراہم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔